for staying with us. We are back from the break اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ جیو اخبار کا. اور ہمارے ساتھ ہیں افتخار صاحب. افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ہیں. شان آپ ٹھیک ٹھاک؟ بڑی کچھ چیزیں موومنٹس چل رہی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہمیں پلیز اس کے بارے میں بتایا جائے. کراچی سے آہستہ آہستہ ہر چیز آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ہاں جی. اور کل جس طرح آپ تک ہر آنے والا دن بہت تیز خبریں لے کے آئے گا. کل جس طرح آپ کا مجھے میسج آیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کی کاپی اپنے آپ کے پاس ہے, اس کو پڑھیں. میں نے بھی پڑھا, آپ نے مجھے کچھ پوائنٹس بتائے تھے. کانسٹیٹیوشن کو ہمیں میرے خیال ہے آپ کو اور مجھے ریگولر پڑھنا چاہیے. اگرچہ رات کو جو پروگرام کرنے والے ہمارے سینئر ہیں وہ اس کی ڈیٹیل بتایا کریں گے ویورز کو, لیکن انیشیلی صبح ہم چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا کام ہم بھی شروع کر دیں. آئین وائن کے بارے میں, قانون کے بارے میں, ضروری ہے آئین کیا ہے, سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے, کس قانون کے تابع کہہ رہی ہے, کون سا آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس سے متعلق ہے. چلیں سر, کراچی سے رینجرز کو فارغ کریں, پولیس کی تنخواہیں دگنی کر دیں, وہ حالات سنبھال لے گی سپریم کورٹ. یہ سر سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے وہ کراچی کے معاملات پر کافی عرصے سے آبزرویشنز دے رہے ہیں. کل ان کی آبزرویشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ہوا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3,500 دہشت گرد تھے, ان کو اچھے کردار کا سرٹیفکیٹ آپ نے دے دیا, وہ شہر میں گھوم رہے ہیں. یہ سوال سپریم کورٹ میں ججز نے پوچھا, اور یہ سوال بڑا ویلڈ سوال ہے کہ جو لوگ ملوث تھے ان پہ مقدمات اگر ثابت ہو گئے تھے تو ان کو چھوڑا کیوں گیا. آئی جی جیل خانہ جات سے سپریم کورٹ نے پوچھا, بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا قانون ہے کہ جس کے تحت تم 6 قتل کے مقدمات میں جو مجرم ہیں ان کو تم شریف بنا کے پیرول پہ رہا کر دیتے ہو. تو اگر یہی تم نے کرنا ہے تو پھر ہم جیلوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, ہر آدمی جائے اور وہ اپنے گھر میں جائے, بھلا وہ قتل میں کیوں نہ ملوث ہو. سر یہاں تک بھی کہا ہے کہ بغیر رجسٹریشن والی گاڑیاں ضبط کی جائیں, چاہے اس کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس یا گورنر ہاؤس جانا پڑے. اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا. دیکھو چھوٹی سی بات ہے, قانون ہے, قانون کہتے ہیں آپ ایک گاڑی خریدیں گے اس کو اتنے عرصے کے بعد رجسٹر ضرور کروائیں گے, اگر گاڑی رجسٹر نہیں کروائیں گے تو آپ اس کو سڑک پہ نہیں لا سکتے. یہ قانون شان آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, یہ آصف زرداری کے لیے بھی ہے, یہ بلاول کے لیے بھی ہے, یہ ہر ایک کے لیے نا. قانون تو ہر ایک کے لیے ہے, کوئی عجب بات نہیں وہ کہہ رہے. سپریم کورٹ والے ایسی بات نہیں کہہ رہے کہ جو انوکھی ہو, جو سمجھ نہ آ رہی ہو اور جو بڑی حیران کن ہو. وہ کہہ رہے ہیں بھائی قانون کا احترام کرو, کیونکہ ایسی گاڑیاں شہر میں آتی ہیں اس پہ نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوتی اور پھر تم کہتے ہو وہ ٹارگٹ کلنگ میں استعمال ہوئی اور واپس چلی گئی, تو اس پہ بھی ان کا بہت زبردست ہے. محکمہ داخلہ سندھ متوازی عدالتی نظام, یہ بھی سر اس کا مطلب یہ بھی اسی سے ریلیٹ ہو جاتا ہے. اگلی جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ طالبان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کر رہے آپ کراچی میں, کیا وجہ ہے. اس کا بھی جواب نہیں ان کے پاس. تو سر یہ دگنی کر دیں گے تنخواہیں تو بہتر ہو جائیں گے حالات. یہ جس سے ایک آبزرویشن ہے سپریم کورٹ کی. سپریم کورٹ یہ پوچھ رہی ہے کہ جب آپ اتنے عرصے سے یہاں پہ آپ نے بلایا ہوا ہے, 1995 سے رینجرز کو کراچی میں بلایا گیا, سن 95 سے, یہ 2012 ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ رینجرز کو بلا کے بھی حالات نہیں ٹھیک ہوئے تو آپ رینجرز کو جانے دیں اور پولیس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیں گے, پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیں. اور انہوں نے کمیونٹی پولیسنگ کی بھی بات کی ہے کہ شہر کے اندر کمیونٹی پولیسنگ کو واپس لایا جائے. کمیونٹی پولیسنگ ہوتی ہے کہ محلے کی سطح پر, 5-10 محلوں کی سطح پر, کہ لوگ خود دیکھتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں کہ کون درست کام کر رہا ہے, کون درست کام نہیں کر رہا ہے. سر میں معافی کے ساتھ میں ایک چیز ضرور جاننا چاہوں گا کہ حکومت کا کیا کام ہوتا ہے. یہ ایسی لاز اینڈ پالیسیز بنانا حکومت کا بھی تو کام ہوتا ہے. نہیں, لاز ہیں, پالیسیز ہیں, امپلیمنٹیشن پر جو ایشو آئے ہیں اس پہ یہ آبزرویشن ہے. اور ایک آبزرویشن کی بڑی امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جن ملزمان کو 2003 میں پیرول پہ آپ نے رہا کیا تھا, عارضی پیرول پہ, وہ کدھر ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کدھر چلے گئے. 2003 میں ملزم کچھ لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں کو کہا گیا ان کو پیرول پہ رہا کر دیں. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کدھر ہیں, وہ گئے کہاں, ان کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں رکھا گیا. وہ جو قانون میں پیرول پہ رہا کی گئے ملزمان کو پیش ہونا پڑتا ہے, خاص جگہ پہ رپورٹ کرنی ہوتی ہے, اس سارے سے ان کو معافی مل گئی اور اس کے بارے میں وہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے. اور وہ جو ایڈیشنل سیکرٹری ہے وہ کہتا ہے جی میں نے خط لکھا تھا آئی جی کو 2008 میں, آئی جی نے گرفتار نہیں کیا. سو یہ ساری آبزرویشنز اور یہ سارے الزامات اور یہ ساری چیزیں اس بات کا تو ثبوت ہیں کہ ریاستی مشنری دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے, عدالت اس کی نشاندہی تو کر رہی ہے,
فرض کریں کہ اگر عدالت کی نشاندہی کرنے کے باوجود حالات بہتر نہیں ہوتے تو پھر انارکی اسی کو کہتے ہیں. لیکن سر زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کراچی کی صورتحال پر سخت اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور زرداری ایک ہی پیج پر ایک ہی پیج پہ وہ کہہ رہے ہیں رپورٹیں مت دیں، عملی اقدامات کریں، نہ اہل افسروں کو فارغ کر دیں. ٹھیک ہے بھائی، نہ اہل افسروں کو صدر پاکستان، نہ اہل افسروں کو اگر آپ نے فارغ کرنا ہے تو رات تک یہ کام کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. بیٹھ جاؤ، ایک ہفتہ دے دو کراچی میں، تمام ریکارڈ بلا لو، پرسنلی انٹرویو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، ریکارڈ دیکھ لو اور فارغ کر دو. اس میں کون سا اتنا بڑا کوئی فلسفہ ہے جس میں تمہیں وقت لگے گا؟ بات وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کی، اٹس اے کوسچن آف امپلیمنٹیشن. لاز وی ہیو ٹو امپلیمنٹ دا لاز، ادروائز وی آر ہیڈنگ فار اے انارکی. انارکی ایسے نہیں ایک دن میں نہیں آ جاتی. ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، نظام ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے، اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ نظام رہ نہیں جاتا. ہر آدمی جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نظام بن جاتا ہے. میں نظام لوہار قتل کے مقدمے میں ضمانت مسترد، بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر یار محمد رند سپریم کورٹ سے گرفتار کر لیے گئے. یہاں پھر سپریم کورٹ نے وہی کیا جو عام عدالت کو بھی کرنا چاہیے تھا، جو ایک تھانے کے کسی افسر کو کرنا چاہیے تھا. یار محمد رند کے خلاف مقدمات تھے. ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں وہ حاضر نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی. اب قانون یہ کہتا ہے کہ ہر پولیس افسر کا یہ فرض ہے کہ اگر ایسا آدمی اس کے سامنے سے گزرتا ہے، رہتا ہے اس کے علاقے میں، وہ جانتا ہے، وہ اس کو گرفتار کر کے پیش کرے. پولیس نے نہیں گرفتار کیا. ٹاک شو پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹاک شوز میں آتے رہے بیٹھے رہے. نہیں پولیس نے کیا نا. وہ ٹاک شو جو کرنے والے تھے شاید ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ عمر قید کا اس کو سزا ملی اور ہی از وانٹڈ بائی دا پولیس. اب سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ ضمانت کی درخواست لے کے نہیں، سوری، پہلے تو یہ ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کریں گے کیونکہ گرفتار کرنا ضروری ہے اور یہی اسی میں سپرمیسی آف لا ہے، اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہوا ہے، جیکب آباد میں ان کے رند صاحب کا جو پورا ٹرائب ہے اس نے مظاہرے شروع کر دیے، ہڑتال کر دی ہے اور اس نے کہا ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور حالات اچھے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریسانی اور رنس کے درمیان جو فیوڈ ہے، جو فائٹ ہے قبائلی، 200 سے زائد افراد اب تک وہاں پہ اس کا نشانہ بن چکے ہیں. لیکن شاید اس میں ایک اور چیز جو آ رہی ہے رند اور ریسانی کے بحث میں، ایک ذرا اور میں چاہوں گا آپ جانیں. پلیز. رند واحد رکن ہے اسمبلی کا جو اپوزیشن میں ہے، باقی سب اقتدار میں ہیں. پورے کی پوری اسمبلی اقتدار میں، پورے اقتدار میں ایک ہی اپوزیشن میں، ایک اپوزیشن. وہ گرفتار ہو گیا سپریم کورٹ کے کہنے پر. ریسانی صاحب کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں لگ رہی سیاسی طور پہ. فرض کرے کہ ریسانی بھی نہیں وہاں پہ رہتے اور رند جیل میں ہوتے ہیں تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور چیف منسٹر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ایک آئینی مسئلہ اور پیدا ہوگا اس صورتحال سے، اگرچہ اس کا کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ لیا جائے گا. لیکن رند اور ریسانی دونوں رے والے جو لوگ ہیں، ان کے جو رگڑا ہے اس کو وجہ سے ممکن ہے ایک ایسا ایشو آئے جس کے لیے کافی لوگوں کو سوچنا پڑے گا اب اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا نکالا جائے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسا بنایا جائے گا بلوچستان میں. بڑی اچھی بات کی افتخار صاحب نے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اچھا سر، الیکشن کمیشن نے صدر کو پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم چلانے سے روک دیا. صدر کو انہوں نے کہا کہ آپ، میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو عہدیدار ہے جب الیکشن ہوگا تو اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی جب الیکشن اناؤنس کر دیا جائے تو وہ جا کے کوئی ایسی کارروائی میں حصہ لے جس سے کسی ایک فریق کو فائدہ ہو، ایک فریق کو نقصان ہو. اور یہی قانونی طور پر یہی پوزیشن ہے اور یہی بات الیکشن کمیشن نے کہی ہے. اس میں کوئی نئی بات میرے لیے تو شاید اس میں خبر نہیں ہے. اگر خبر ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈی جا سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ صدر الیکشن کے دوران جا کے جلسوں سے خطاب کرے گا اور الیکشن کمپین میں جائے گا. اگر کرے گا تو دین ہی ول بی وائلیٹنگ، بیکاز جب الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا جائے، اناؤنس کر دیا جائے، الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں تو پھر صدر کو بالکل وہی رول پلے کرنا ہے جو بائی پارٹیزن ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، بیکاز ہی ریپرزینٹ دی فیڈریشن، ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ ون پولیٹیکل پارٹی. یہ سوال زیر بحث آ رہا ہے اور اس پہ گفتگو ہو رئی ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ ایسا صدر نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو پھر جو دنیا میں ایک طے شدہ طریقہ کار ہے اس کی وہ وائلیشن کر رہے ہوں گے اور پھر وہ اپنے لیے
خود الجھنیں پیدا کر رہے ہوں گے، پھر ان الجھنوں کا سامنا بھی وہ خود ہی کریں گے، کیونکہ کسی کو بھی شکت نہیں، کیونکہ صدر تو یہ رہیں گے، باقی سارا سیٹ اپ جو آئے گا کیئر ٹیکر آئے گا، تو نو پرائم منسٹر، نو چیف منسٹر، نو گورنر، نو پریزیڈنٹ should be allowed to go and support or oppose someone in the election. It's a very simple thing. شٹ اپ صحافیوں کے سوال پر سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی برہم سر غصے میں آ گئے. کل صحافیوں کے ہمارے سوال پروگرام کے بعد ہمیں بھی کال آئی اور انہوں نے اس دکھ کا اظہار کیا کہ ہم اس خبر کو کیوں زیر بحث لا رہے ہیں، اور اسی کا یہ رد عمل ہے، یہ وہ رویہ ہے ان کا کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ کسی کو ایڈیٹ بھی کہہ دیا ہے. ایڈیٹ بھی کہا ہے صاحب. اچھا میں اور آپ کل بات کر رہے تھے، سیکریڈ کاؤز نہیں ہوتی سوسائٹی میں. جرم کیا ہے تو اس کا جواب تو دے دو نا. ہم نہیں کہتے کہ یہ انہوں نے ایسا کیا ہے. کل ہم نے جب گفتگو کی تو ہم نے ان کا موقف بھی دیا تھا، دونوں سائڈ کی پارٹی موقف بھی دیا تھا، لیکن اس موقف کے باوجود جو ان کے دوستوں کی طرف میسیجز آئے وہ میرے پاس سیو پڑے ہیں، اس میں برہمی کا اظہار کیا گیا تھا. اور کل پھر عملی طور پہ جو برہمی ہوئی وہ آپ اس رپورٹ کی شکل میں. ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے جنرل سید الظفر نے، قوم کو پیغام دیں کہ آئندہ انتخابات میں الماس بابی کو ووٹ دیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ جنرل صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی سر؟ جنرل صاحب، جب بھی اس ملک میں کسی کو یہ کہا گیا کہ تم قانون کے دائرے میں رہو، تم آئین کا احترام کرو اور اس آئین اور قانون سے باہر مت نکلو، تو وہ برہم ہو جاتا ہے. یہ رویہ آپ کی سطح پہ بھی درست نہیں، یہ رویہ میری سطح پہ بھی درست نہیں. دونوں رویے پہ تھے. آپ کو بھی آئین اور قانون کا احترام کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے. یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ قوم الماس بابی کو منتخب کرے، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ اچھے ہیں، آپ زیادہ بہتر طور پر چیزوں کو پرفارم کر رہے تھے ملک میں. اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو 4 مرتبہ جو فوج نے انٹرونشن کی پاکستان میں، تو آج کا پاکستان بہت بہتر ہوتا. اگر آپ اتنے ہی اچھے تھے سارے کے سارے، تو یہ تانا مت ماریں کہ قوم کو کہ قوم الماس بابی کو ووٹ دے. اور یہ الماس بابی بھی کوئی طنز نہیں ہے، الماس بابی کا بھی حق ہے. تو اس کو ہٹک امیز لفظ اس کے لیے استعمال کرنا، اس کو تہذیب کے طور پر استعمال کرنا، یہ بھی افسوسناک ہے. پلیز اپنے رویوں پہ غور کریں. اس کے علاوہ سر یہ راولپنڈی میں 2 فوجی افسروں سے کچھ منشیات جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں. کینٹ پولیس نے حراست میں لے دی. ابھی تم نے خبر پڑھ دی نا، تمہاری خیر نہیں. بالکل کہا جائے گا یہ کمپین کی جا رہی ہے. پہلے جنرلوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان پر مقدمات چلنے چاہیے، اب فوجیوں سے چرچ کی بات کی جا رہی ہے، یہ ایک سازش ہو رہی ہے. بھائی کوئی سازش نہیں ہے، حقیقت ہے. حقیقت کو فیس کرنا چاہیے. یہ فوجی بھی میرا بھائی ہے، یہ میرا کزن بھی ہو سکتا ہے. کیا وہ غلطی نہیں کر سکتا؟ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی اگر خبر آ جائے تو اس کے پیچھے سازش مت ڈھونڈو. سازش نہیں ہوگی، کوئی سازش نہیں، یہ خبر ہے، اس کو خبر کے طور پر لو، ختم. کروڑوں خرچ کے باوجود گوادر جیوانی فائبر آپٹیکل منصوبہ مکمل. بہت افسوسناک ہے. 85 کلومیٹر ہے گوادر جیوانی کا جو پورٹ ہے، اس کے اوپر فائبر آپٹک بچھی تھی تاکہ فیسلٹی پہنچے وہاں پہ. 32 کروڑ روپے خرچ ہوا، 3 سال گزر گئے ہیں، پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا. تو قائمہ کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی کی، اس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا. انہوں نے کہا بھی بتاؤ کیا ہے پوزیشن، اب رپورٹ پیش کرو. اب جب اس پہ کوئی ایسا آدمی آئے گا تو پھر کہا جائے گا کہ بھائی یہ بھی کوئی خاص لوگوں کے خلاف کوشش کی جا رہی ہے. افواج پاکستان کے جو دوست آئے فوج کے سول اداروں میں، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا گیا 1973 میں کہ ان کو جابس دی جائیں گی سول گورنمنٹس کے اندر، کیونکہ جب یہ پرزن آف وار بنے تو بہت ایک ایسی صورتحال تھی کہ جابس ملنی چاہیے. پھر جب جاولا کا آئے تو انہوں نے وہ پرسنٹیج بڑھا دی، اس کوٹے کو زیادہ کر دیا. یہ اس کوٹے کی بنا پر آئے ہیں، اور اس کوٹے کی بنا پہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ اگر ریٹائرڈ کو کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے علاوہ وہ اور رول بھی تو پلے کر رہے ہیں نا. جب وہ رول پلے کریں گے، جب وہ لین دین کے معاملات میں آئیں گے، جب وہ ٹھیکوں کے معاملات میں ان کے نام آئیں گے، جب وہ فیصلوں کے حوالے سے ان کا نام آئیں گے تو کچھ تنقید کی جائے گی. تو یہ تنقید ادارے پہ نہیں ہو رہی ہے، یہ تنقید ان کے کنڈکٹ پہ ہو رہی ہے، ان کی ذات پہ ہو رہی ہے، اس افسر کی جس نے وہ کام کیا ہوا ہے. سو پلیز ڈو ناٹ کنفیوز دس تھنگ. اسٹرکچر بنا لے جائیں اس کو. بالکل وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن. یہ فوری طور پہ ہم جیسے سیاستدان کرتے ہیں،
زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. جب پکڑنے جاؤ وہ جی ہمارے خلاف ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری سیاسی ہماری سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ویسے تو ہم بڑے اچھے تھے، بڑے شریف تھے، یہ تو بس ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایسا نہ رویہ اختیار کیا جائے. عمران سیاسی فائدے کے لیے ٹورانٹو واقعہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں. امریکی سفارتکار وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنا کچھ کیا نہیں، ہم نے تو جہاز سے ادھر سے جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، ہم نے پوچھا ہے تو اس کو انہوں نے زیادہ کوئی طول دے دیا. یہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں امریکی سفارتکار کو. آپ کو امریکیوں کی بات پہ اعتبار ہے، آپ کو عمران خان کی بات پہ اعتبار نہیں. سر میں تو اخبار پہ اعتبار کرتا ہوں، اب جرنلسٹ ہوں، آپ ہم سب ایک ہی. عمران خان کے لیے سوال بہت اہم ہے آج کہ عمران خان صاحب کس فلائٹ سے آپ آ رہے تھے؟ اگر آپ کی فلائٹ ڈائیورٹ کر کی گئی تو کہاں کی گئی؟ کیا ٹائم تھا؟ کیا وقت تھا؟ فلائٹ کا نمبر کیا تھا؟ ڈائیورٹ کر کے کہاں اتاری گئی؟ جب اتاری گئی تو کیا وہاں پہ اس وقت وہ فلائٹ اتاری جانی چاہیے تھی، نہیں چاہیے تھی؟ کس نے آپ کو انٹروگیٹ کیا؟ جن لوگوں نے آپ سے گفتگو کی وہ یونیفارم میں تھے، بغیر یونیفارم کے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرایا؟ اگر آئیڈینٹیفائی کرایا تو کیا انہوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتائی؟ انہوں نے آپ سے جو سوالات کیے وہ سوالات کیا تھے؟ آپ نے ان سوالات کا کیا جواب دیا؟ یہ ساری پھر تفصیل بتائے نا عمران خان صاحب، پوری بتائے نا کہ کیسے ہو گیا. بھائی یہ تو پوری بات بتائے نا کیا ہوا. میں یہ کہہ دینا کہ چونکہ میں طالبان کا حامی ہوں اور میں وزیرستان میں فوجی آپریشن کے خلاف ہوں تو اس لیے اتار لیا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ عمران کو ٹورنٹو میں طیارے سے نہیں اتارا گیا بلکہ ایک طیارے سے اترنے اور دوسرے میں سوار ہونے کے دوران پوچھ گچھ کی گئی. ہی مسٹ شیور. میں نے جو یہ سوال اٹھائے ہیں بالکل برا نہ بنائیے گا عمران کے جو دوست ہے. بھائی میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، کچھ نہ مجھے گالی والی دیتے ہوئے تھوڑا بہت احتیاط کیجیے گا. میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے. میں نے کچھ سوالات ریز کیے ہیں، سوالات کا جواب دیجیے گا. نہیں سر آپ بالکل کریں، حق ہے، ہمارا حق ہے سوال کرنا. کاش ہم اس حق کو تسلیم کر ہی لیں بطور سوسائٹی. بالکل اگر ہم اس حق کو بطور سوسائٹی تسلیم کر لیں تو 40-50% خامیوں خرابیوں سے بچ سکتے ہیں. وزیر اعظم نے حج کہاں سے آ گئے؟ وزیر اعظم نے 22 ارب کا بھائی حج پہ گیا تھا، اس کی مبارکباد تو آپ نے دی نہیں. میں بہت مبارکباد کمال ہے، وہ حج کر کے آئے ہیں. حج کر کے آئے ہیں اور 22 ارب کا ثواب دیدی فنڈ 3 ماہ میں ختم کر دیا. اصل میں سوال ہمارا یہ ہے کہ 22 ارب روپیہ ڈسکریشنری فنڈ 3 ماہ میں ختم ہو گیا. وہی سوال آپ سے جو عمران خان سے، جناب وزیر اعظم کیا بطور MNA یہ آپ کا حق تھا؟ اگر یہ حق تھا تو کیا سارے علاقوں میں 22 ارب روپے خرچ کیا جا رہا ہے؟ جو ثوابدیدی اختیارات آپ کے پاس ہیں کس قانون کے تابع ہیں؟ اس قانون میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس ڈسکریشنری فنڈ کو ایک وقت میں استعمال کرنے کی کتنی اجازت ہوگی؟ اس ڈسکریشنری فنڈ کو آپ نے کہاں استعمال کیا؟ کیا اس کو آپ نے اپنے دوستوں میں تقسیم کیا؟ کیا آپ نے اس کو اپنے علاقے میں تقسیم کیا؟ اگر تقسیم کیا تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ اگر ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے تو ان کی تفصیل بتائیں، ہمیں پتہ لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کریں. آج سر آپ موڈ میں ہیں، آج خیر نہیں کسی کی، آج کوئی شو تو نہیں آپ کا سر؟ آپ نے میرے خیال میں کسی کو اڑانا ہے آج نہیں جا رہا. اچھا یہ 22 ارب کا فنڈ اتنی جلدی ختم کیسے ہو جائے؟ وہ غالباً میرے یہ خیال ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں نا، تو الیکشن جب آئیں گے نا ہر آدمی کی گلی محلہ ویسے گلی محلے میں پیسے لگانے سے بھی بعض کا ووٹ نہیں ملتے. لاہور کے میں ایک ایسے کانسٹیٹوئنسی کو جانتا ہوں جہاں پر اس وقت کے ایک صوبائی وزیر نے اور اس کا بردر ان لا ایک ٹاؤن کا ناظم تھا، انہوں نے لوگوں کے گھروں تک گلیاں پہنچا دی، پانی، سیوریج، ہر سہولت چاہیے. لیکن ان گلیوں کے ذریعے ووٹ نہیں، لیکن گلیوں کے ذریعے ان کو ووٹ نہیں ملا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ غالباً 30-40 کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق بھی انہوں نے دلوا دیے. اس کے باوجود ان کچی آبادیوں کے جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں سے وہ ہار گئے. تو اشرف صاحب یہ بات ہے کہ یہ جو 22 ارب روپے کا ثوابدیدی فنڈ جو 3 مہینے میں خرچ رہے ہیں، کچھ سوالات ہم نے اٹھائے ہیں. اگر آپ کا پریس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جواب دے دے تو اچھا ہوگا، ورنہ پھر یہی باتیں سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرتی ہیں، شک کہیں سے جنم لیتے ہیں. ویسے بھی سر وہ بھی حج سے واپس آئے ہیں، ان کو چاہیے کہ سچ بولیں. اب تو بتائیں 22 ارب کہاں گیا؟ سچ بولنے کے لیے حج پر جانا ضروری ہے. سر وہ اب فریش ہو کے آئے ہیں، کلیئر ہو کے، کلیئر مائنڈ. اور ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اور شکار صاحب آپ کے دوست جو ہیں سپریم کورٹ میں میرا دوست رحمان بابا جو ہیں انہوں نے پیش ہو گئے ہیں، وہ خود ہی پیش ہو گئے ہیں. پیش ہوا تھا صبح. اچھا پوچھا سپریم کورٹ نے بھائی کیوں آئے ہو؟
اور ذرا ہیٹڈ اپ ڈسکشن بھی وہ لیکن پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ چلو بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہتا ہے میں خوزدار میں گیا تھا, وہاں پہ میں بھنے ہوئے چنے کھاتا رہا. عدالت نے کہا بات یہ ہے رحمان ملک صاحب 800 واقعات ہوئے ہیں جن میں 432 جو اہلکار ہیں فوج کے اور ایف سی کے ہلاک ہوئے ہیں, کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا. حالت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار قتل ہوتے ہیں, ملزم نہیں پکڑا جاتا. رحمان ملک نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان ہیں, وہاں پہ جند اللہ ہے, BLA کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے, تو یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں, تو گلگت سے لوگ آ کے وہاں پہ مار رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے پوچھا کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ انہوں نے کہا میں بھنے چنے کھا نہیں, اسے کہ بھنے چنے کھا رہے ہیں. نہیں تو CJ نے کہا کہ تم نہیں پھر سکتے بلوچستان میں. کہتا ہے کہ سر میں آپ کی گاڑی میں ڈرائیو کرنے کا تیار ہوں اور میں آپ کی گاڑی چلا کر جاؤں گا. چیف جسٹس نے کہا بختر بند گاڑی میں نہیں جائیں گے. کہنے لگا ٹھیک ہے میں بختر بند گاڑی میں نہیں جاؤں گا, میں خود گاڑی چلاؤں گا. CJ نے کہا کہ تم اچھے ڈرائیور لگتے ہو, تو لیکن سر وہ کوئٹہ میں نہیں جائیں گے کیونکہ بلوچستان صرف کوئٹہ نہیں ہے, کلات میں چلو ہمارے ساتھ. وہاں پہ کلات سے ہندو چھوڑ کے جا رہے ہیں کلات کو, دکانیں وہاں پہ بند ہیں. تو کہنے لگا کہ جی آپ کی آبزرویشن درست ہو سکتی ہے کیونکہ آپ وہاں کے بلوچستان کے رہنے والے ہیں. CJ صاحب کیونکہ بلوچستان سے رہنے والے ہیں. تو میرا اس نے رحمان ملک سے پوچھا کہ سب کچھ جب حکومت کی ذمہ داری کیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ ناگالینڈ میں بھی ایسا ہوا اور کوئی اتنی بات نہیں تھے. یہ سیکٹری داخلہ نے غالباً وہاں پہ رحمان ملک کی مدد کی کہ جی ناگالینڈ میں بھی ایسا ہوتا رہا تو وہاں پہ جمہوریت کو پیک اپ نہیں کیا. تو CJ نے بڑا وضاحت سے کہا کہ دیکھو ہم جمہوری نظام کے بچانے کے لیے سب کچھ کوشش کر رہے ہیں. یہ جو تم سے سوال کر رہے ہیں اس میں ہماری دلچسپی اتنی ہے کہ جمہوریت اب ڈیلیور بھی کرے. میں یہ کہہ دوں نا کہ جمہوریت ہوتی ہے. بڑا ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, دیکھیں اس کے انجام میں کیا ہوتا ہے. شام تک آگے چلتے ہیں. لیکن سر یہ آپ کے خیال میں کوئی نتیجہ کوئی بات ہوگی اس میں؟ بالکل دیکھو جی آبزرویشنز جو چیف جسٹس صاحب کی ہیں, جو سپریم کورٹ کی ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا عام آدمی کی بھی یہی ہے کہ بھائی اگر 800 سولجر وہاں پہ شہید ہو گیا, ایک آدمی تم پکڑ نہیں سکے, تو ریاست کس کے حوالے تم کرنا چاہتے ہو؟ بڑی صحیح. 800 نہیں, 800 واقعات میں 432. میں غلطی کر گیا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں. 800 واقعات میں 432 سولجرز جو شہید ہوئے ہیں, کوئی نہیں پکڑا گیا. سو پکڑا نہیں جانا جو ہے نا یار, کتنی بڑی وہاں پہ تھک پاپولیشن تو نہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت تھک پاپولیشن ہے, لوگ چھپ جاتے ہیں, لوگ گم ہو جاتے ہیں, لوگ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اور حالانکہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہیں, پیٹرولنگ کے تمام وسائل بھی موجود ہیں, اس کے باوجود پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں. اور وزیر اعظم نے پالیسیوں کی ناکامی کے الفاظ. اب وہ رحمان ملک کہہ رہا ہے ہمیں جہیز میں ملی ہیں اور جنرل مشرف یہ جہیز میں چھوڑ گیا ہے. یہ ہمارا رویہ, ہر چیز ہم جہیز میں لے لیتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے ایک اچھی آبزرویشن دی ہے ابھی جو بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کل پریزیڈنٹ زرداری نے جو کہا نا کہ رپورٹ مت بتائیں, عملی اقدام کریں. کیا لگا کہ میں آپ کو پریزنٹیشن دے دیتا ہوں اس کے اوپر اسکرین پر. چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں, آصف زرداری نے جو کہا نا رپورٹ مت بتائیں عملی اقدام کریں, انہوں نے درست کہا ہے ہمیں عملی اقدام چاہیے. عملی اقدام چاہیے. چلو یہ بات تو اچھی کہ وہ زرداری صاحب کا انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک کہا. وزیر اعظم نے پالیسیوں کی ناکامی کے الفاظ نہیں کہے. کل ہم نے ایک بات کی تھی نا کہ کیبنٹ میں گفتگو ہوئی اور کیبنٹ میں یہ کہا گیا کہ جناب حفیظ ناکام ہو گیا, حفیظ کی پالیسیاں ناکام ہو گئی. حفیظ نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, تم نے صوبوں کو اتنے پیسے دے دیے, میں صوبوں سے پوچھ نہیں سکتا. تو قائرہ صاحب نے کہا یہ سب گپ ہے, یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی اور کابینہ میں جو ماحول تھا بڑا خوشگوار تھا. ڈیلی ٹائمز ہے کہ ڈیول نیشنلٹی PMLN سیکس ڈسکوالیفیکیشن آف الطاف اینڈ عباد. دیکھیں یہ جو پٹیشن انڈر آرٹیکل 184 کے تحت جائے گی یہ پھر بڑی امپورٹنٹ ہوگی. ظفر علی شاہ نے بڑے بنیادی سوالات اٹھا دیے ہیں اور وہ ہیں کہ PML senator also said it is a fact that Altaf was a declared citizen of United Kingdom, therefore he should be disqualified from his membership of the parliament. Where Altaf Hussain is not the member of the parliament. یہ غلط رپورٹ ہوا ہے. غالباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف چونکہ پارٹی کو لیڈ کرتا ہے اور 89 جو ان کے رکن ہیں قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے اور سینٹ کے, ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ الطاف کے جو کمان کو تسلیم کرتے ہیں, تو پھر قانونی حیثیت کیا ہے کہ ایسا آدمی جو کہ دوہری شہریت رکھتا ہو اس کی کمان کو تسلیم کرنا پولیٹیکلی کیا ہے. یہ پوائنٹ ریز کیا ہے ظفر علی شاہ نے. اب دیکھیں کیا اس کا
انجام ہوتا ہے. Before election, 30 devoted PPP workers of each district to get jobs. افسوسناک. آج مجھے بہت دکھ ہوا یہ جان کے کہ 4.5 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو خیال آیا کہ اس نے اپنے ورکرز کو جو غریب ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو نوکریاں دینی ہیں 4.5 سال بعد. یہ غلط ہے. آئی ڈس ایگری. اور اس طریقے سے پلیز ڈو ناٹ انفلوئنس دی کمنگ الیکشنز. آنے والے انتخابات میں گند مت ڈالو. گند مت ڈالو. کتنے ووٹ لوگوں کو دلوا لو گے؟ ویسے ہی بدنامی مول لو گے اور کیا کرو گے؟ Power sector losses increased to 45%, National Assembly Committee told. 3% تو جناب والا کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں چلے جاتے ہیں. 10% کا جو نقصان ہے وہ ڈسٹریبیوشن میں ہے. 15% چوری ہوتا ہے. 14% کی ریکوری نہیں ہو رہی. 15%, 14%, 29% ہو گئے. اور پتہ ہے 1% کتنا ہوتا ہے؟ کتنا؟ 7.5 ارب روپے کا. 7.5 ارب روپیہ 1% لاس کا ہوتا ہے. تو 29% جو لاس ہے چوری اور ریکوری کا، اب ضرب دے لو پھر بتاؤ کتنا لاس ہے اور کون ذمہ وار ہے، ہو از رسپانسبل. یہی جو حکومت ہی ہے تو لگے ہوئے اور امپلیمنٹ نہیں کر سکتے لاز ایسے. انڈین ولیج بینز گرلز فرام یوزنگ. وہاں پہ دوسا ڈسٹرکٹ راجستھان میں بوڑھے اکٹھے ہو گئے بزرگ، انہوں نے کہ کڑیاں جڑیاں موبائل لے پھر بند کرو. سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے رویے جیسے ہی ہیں. پہلے ہم دے دیتے ہیں اور پھر ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ ہو یہ تو بہت کوئی خراب چیز ہو گئی ہے. تو پنچایت نے کہا لڑکیوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے، موبائل نہیں ہونی چاہیے. صدر اوباما کی انتخابی مشیر کی مونچھ منڈوانی کی شرط. ہاں ڈبیٹ ایک ہو رہی تھی اور وہاں پہ جو صدر اوباما کو سپورٹ کر رہا تھا اس کا حامی، اس نے کہا کہ ہم تمام ان ریاستوں میں جیت جائیں گے، مشیگن اور کے ساتھ والی ریاستوں میں. تو مخالف نے کہا کہ اگر تم وہاں سے جیت گئے تو میں نہیں مانتا جیتو گے. اس نے کہا اگر ہم جیتیں گے، اگر ہم نہ جیت سکے تو میں اپنی منہ سے منوا دوں گا. رویہ الیکشن میں رویہ سب کا یہی ہو جاتا ہے کہ بڑا مجھے بڑی ضروری ہے سر، مطلب الیکشن میں تو زیادہ خاص طور پر تو پھر ہمارے پنجاب میں تو سب سے بڑی موچ الیکشن میں رانا صاحب کی ہوگی. رانا ثناء اللہ جی. بلوچستان میں آئینی بحران، ریسانی کی پارٹی رکنیت معطل. ریسانی دیکھیے ریسانی پھنسا کیوں ہے؟ سنو، کتنے مہینوں سے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، وہ جاتا ہی نہیں ہے. جاتے نہیں. اس کو کہا گیا کہ تمہیں ہم پارٹی سے نکال رہے ہیں. وہ کہتا مجھے پارٹی سے جو نکال لے گا میں اس کو 10 روپے دوں گا. یار میری سمجھ سے باہر ہے. ریسانی نے یہ کیا بات کی ہے؟ یہ کیا شرط ہے یار؟ پھر کچھ ان کے بارے میں کہیں گے تو مائنڈ کریں گے. تو سر 10 روپے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے رپورٹ غلط کی ہے یا اس نے یہی کہا کہ 10 روپے میں دوں گا. اصل میں اس کو پارٹی والوں نے نوٹس دے دیا ہے کہ تمہاری ممبرشپ 3 مہینے کے لیے اس کی ممبرشپ معطل کر دی ہے نا جی. بطانی نے کہا کہ میں اجلاس ہی نہیں بلاتا. اس نے کہا اچھا میری کون ممبرشپ منسوخ کر سکتا ہے؟ ہاں، یعنی کہ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کو مائکرو لیول پہ دیکھیں، اس کو ایک میکرو لیول پہ دیکھنا چاہیے. پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کو اس صبح کی طرف لے کے چلنا ہے جو نئی صبح ہے، اور تاکہ ہم سب فخر سے یہ کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں. الحمدللہ ہمیں ابھی بھی فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہمیں اس کو اور مستحکم بنانا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان پرابلمز کو فیس نہ کریں. جمہوریت کے رنگ ہیں، نکلتے رہتے ہیں، نکھرتے رہتے ہیں. بہتر طریقے سے جو عوام کے لیے بہتر ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے، وہ کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی بہت. انشاءاللہ پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.